میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں ایک رائٹر لکھتے ہیں ہمارے شہر میں بہت بڑا زمیندار تھا، انگریزوں کی حکومت نے اتنی اس میں زمینیں دی کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا اسٹیشن اسی کی زمین پر آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن اسی کی زمین پر آتا تھا، پھر جب ریل گاڑی چلتی تھی تو پھر بھی تیسرا اسٹیشن بھی اسی کی زمین پر آتا تھا۔ گویا اور 3 ریلوے اسٹیشن کے اس کے جو تھے، اتنا ارب پتی آدمی تھا، اتنا عالیشان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی تھار تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک شاپ میں کھڑا تھا، آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسی دوران ایک دوسرے کو آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانیاں اور ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک دم میں بات آئی کہ یار، کہنے لگا کہ یار تم بھی کیا ہونا، ہر وقت پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن میں تو پریشان رہتا ہوں کہ پیسے میں لگاؤں گا کہاں سے، میری تو 21 نسلوں کو پیسوں کی کمانے کی ضرورت نہیں، اتنا میرے پاس پیسہ ہے۔ تکبر کی بات کی تو یہ اتنا تکبر سے اتنا کہا کہ بھائی میں اگر یہ 21 نسلیں کھاتی رہیں بھی، میرا جو پیسہ ختم نہیں ہو سکتے، اور آپ جو پیسوں کے لیے رو رہے ہیں کہ ہم کیسے کمائیں، کہاں سے آئیں گے۔ ابھی یہاں سے دیکھیں، اللہ کا وہ 6 مہینوں کے بعد وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا نوجوان بیٹا تھا، اس کی عمر 17-18 سال تھی، وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث تھا۔ وہ اس کی جوانی تھی اور پیسہ بے حد و حساب تھا، بے شمار تھا۔ اسی طرح کا سوشل سرکل بنایا، غلط دوست بنائے، جنہوں نے اس کو غلط راہ پر بنائے، اس کو شراب اور غلط کاموں میں اس کو لگا دی۔ اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ میں بڑے پرکشش ہوتے ہیں یہ جوان، اس کو کھانا ملے نہ ملے، یہ گناہ کا موقع ضرور ملے جوانی میں۔ چنانچہ اس کو یہ روزانے میں نئے مہمان مل جاتے، اپنا پیسہ اس طرح پانی کی طرح بہانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس نے بڑے شہروں کا رخ کیا، اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر کا کھایا۔ اس کو ایک ایسا دوست ملے کہ آؤ ہم تمہیں باہر ملک کی سیر کرواتے ہیں۔ اسے تھائی لینڈ لے گئے، وہاں پر اسے لے کے گورے رنگ کی لڑکیوں سے ان کو تعارف کروا دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو کلبوں کی طرف لے گیا، اس کو شہر ادھر ادھر گھمانا، پھر ساری رات عیاشی میں گھما دیا۔ حالانکہ سارا اس کا بینک بیلنس ختم، نہ صحت رہی نہ پیسہ رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب واپس آ کر گھر بھی اپنا بیچنا پڑا، اتنی عیاشی کی، جب گھر بھی اس کا بک گیا، اس نے اپنا واپس سونا شروع کر دیا۔ اور جس شاپ کے اوپر کھڑ کر اس کے باپ نے تکبر کی نا، اسی شاپ پر کھڑا ہو کر اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں اتنی غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہم نے تمہیں دیا تھا اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں، پیسے لگاؤں کہاں پر، اور تم یہ کہتے ہو کہ 21 نسلیں میری کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر تم کھڑے ہو یہیں تمہارا بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستوں، باقی گناہوں کی سزا بھی فقط آخر میں مل جائے، لیکن تکبر کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں مل جاتی ہے، لیکن اسی دنیا میں بھی ضرور دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ نے آپ کو جس طرح نوازا ہے، جتنی دولت سے نوازا ہے، جس چیز سے نوازا ہے، جس شاہانہ لائف سے گزار رہے ہیں، تو اپنے اندر عاجزی ضرور کریں، اپنے اندر تکبر نہیں کریں، ایٹیٹیوڈ نہیں کرنے، ورنہ انسان کو لڑتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو، سب بھائیوں کو تکبر کی لعنت سے بچائے۔ تھینک یو۔